نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ QRW آج پیش کرنے لگے ہیں جی ٹوڈے روڈ ورڈ۔ وہ کیا ہے ٹوڈے کا آج کا لفظ کون سا ہے؟ آج کا لفظ ہے ماں۔ اور آیت نمبر 2 ہے سورہ فلق کی، من شر ما خلق۔ اس پہ ہم نے ماں کا لفظ لینا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور ترجمہ بنتا ہے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ماں کے لفظ پہ آج کی ویڈیو۔ تو پریزنٹیشن لی آؤٹ دیکھیں، اوور ویو دیکھ لیں کیسے چلے گا۔ ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، ورڈ کا انالیسس پیش کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے اس لفظ کے متعلق بتانا، آیت میں اس کا استعمال بتانا ہے۔ اور پھر جو ماں کا لفظ ہے اس کے رینج آف میننگز ہے، اس کے کچھ میننگز کو ایکسپلین کریں گے۔ ایکسپلین تو نہیں کریں گے، مختصر سا بتا دیں گے، باقی اپنے مواقع پہ ایکسپلین کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں آپ کو بریفنگ دیں گے۔ تو پیش کرتے ہیں جی ورڈ انالیسس۔ تو لفظ کیا ہے؟ ماں ہے، اور یہ اس میں موصول ہے، اس میں، ورنہ یہ اس میں بھی ہوتا ہے، عرفی بھی ہوتا ہے، یہاں پہ اس میں موصول کے طور پہ ہے، ریلیٹیو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، من شر ما خلق۔ تو about the word in آیت دیکھتے ہیں۔ تو اس کے جو کہ رینج آف میننگز ہیں، تو یہاں پہ اس کا مطلب بن رہا ہے آف وٹ کا، من شر جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، جو چیزیں بھی، جو الذی کے معنوں میں آ رہا ہے، اس میں موصول کے طور پہ آ رہا ہے، جو کچھ الذی کے معنوں میں آ رہا ہے، مطلب اس میں موصول کے طور پہ آ رہا ہے۔ تو آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے دو احتمال ہو سکتے ہیں، دو احتمال ہیں اس کے اندر ماں کے، یا تو یہ اس میں موصول ہے۔ تو اگر ماں موصولہ ہو، یعنی بامعنی الذی کے ہو، اس میں موصول ہو، جیسے کہ ورڈ انالیسس پہ بھی میں نے بتایا ہے، تو اس صورت میں ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ ہر اس من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے پروردگار کی ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ تو دوسرا احتمال اس کا دیکھتے ہیں۔ اگر ماں مصدریہ ہو تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ یہ تو پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی تمام مخلوق کے شر سے۔ تو زیادہ تر یہی ہے کہ یہ اس میں موصول ہے اس آیت میں۔ تو یہ جو کہ پوری آیت من شر ما خلق کا تعلق کس سے؟ اعوذ سے ہے،
اس لیے پہلی آیت تو بنتی ہے کل اعوذ برب الفلق کی، لیکن یہ پورا جملہ اعوذ کے متعلق ہے، اس لیے اس کا میں نے کلر چینج کر کے لکھ دیا ہے اعوذ من شر ما خلق، آئی سیک ریفیوج فرام دی ایول آف وٹ ہی کریٹڈ، میں پناہ میں آتا ہوں شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی۔ تو اس آیت میں ہر طرح کی تکلیف جو پہنچ گئی ہے اس سے دور کرنے کی دعا ہے، اور جو ابھی نہیں پہنچے اس سے محفوظ رہنے کی دعا ہے، اور اس میں ایسی کوئی نقصان تکلیف یا پریشانی باقی نہیں رہی کسی بھی مخلوق کی طرف سے جو اس میں نہ آ گئی ہو۔ تو اس میں ماں کے لفظ میں بہت زیادہ عمومیت پائی جا رہی ہے، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میں ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ماں کے لفظ کے میں نے آپ کو بتایا کہ رینج آف میننگس ہیں، تو یہاں پہ تھوڑا بہت کہ کس طرح استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں۔ ریلیٹیو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، مطلب جس کا مطلب بنے گا وٹ، ڈیٹ، وچ، اس طرح کا ترجمہ بنے گا، اور اس آیت میں بھی غالب گمان یہی ہے علماء کرام کا کہ یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، اسم موصول ہی ہے اس آیت میں۔ اردو میں وہ چیز جو کچھ جس کو اس طرح کا ترجمہ کیا جائے گا، اور کنڈیشنل شرط کے طور پہ بھی آیا ہے آیت، تو اپنے موقع پہ پیش کی جائے گی قرآن شریف کی سے ایگزامپلس اور شرطیہ۔ پھر ایکسکلیمیٹری کے طور پہ بھی آیا ہے، اظہار تعجب کے لیے بھی، تو آیت اپنے موقع پہ، اور نئی کے لفظ کے لیے بھی آیا ہے، حرف نفی اور انٹیروگیٹو ناؤن کے طور پہ بھی آیا ہے، سوالی انداز، سوال پوچھنے کے لیے، چاہے عقل والے ہوں چاہے عقل والوں کے لیے نہ ہوں، تو ماں کا لفظ دونوں کے سوال۔ تو بہرحال یہ اس کو ایکسپلین کیا جائے گا اپنے اپنے موقعوں پہ، اور اس کے کچھ اور یوزز بھی ہیں تو وہ اپنے اپنے موقعوں پہ بتائے جائیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر سارے قرآن ایگزامپل ساتھ ساتھ لکھوں۔ یہ تو بس تھوڑی سی آپ کو انٹروڈکشن دینا تھا کہ اس کے رینج آف میننگس ہیں، اور اب ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بتاتے ہیں جی۔ نیکسٹ ویڈیو لازمی سی بات ہے من شر ما خلق کی آیت چل رہی ہے، تو ورڈ لیں گے خلق جس کا روٹ ورڈ بنتا ہے خا لام قاف، من شر ما خلق، تو خلق کا ورڈ ہوگا، کلمہ ہوگا، اور شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی، اور روٹ ورڈ ہوگا جی خا لام قاف۔ انشاءاللہ العزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔